ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے کہا کہ لوگ شوشا میں ہم بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں اور لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، تو کیا یہ غلط بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کرنا چاہیں تو کر لیں؟ اچھا لیکن اس میں میں آپ کو اپنے اس سے بتاتی ہوں، سو مے بی ہی کین ایڈ اپ فردر. میں نا جب میں نے جاب شروع کی تو میرا نا ہمیشہ سے خواب تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی دا بیسٹ ڈاٹر. مجھے اپنے اماں ابا کے لیے بہت کرنا ہے. میں تو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی ون ان دا فیملی کہ جس کو نا جب قیامت کا منظر ہو نا تو امی مجھے پک کریں کہ آئی واز بلیسڈ دیٹ شی واز مائی ڈاٹر اینڈ اٹس کمنگ آل فرام مائی ہارٹ. تو یہ بچپن سے بچوں کی کچھ خواہشات ہوتی تو آئی واز ایکچولی ریزنگ مائی سیلف ود دس ڈریم. اللہ نے بہت دیا الحمدللہ, اور اللہ کا شکر ہے کہ اٹس اے ویری ویل کنیکٹڈ فیملی. تو میں اس پہ ایک بات بتاتی ہوں. اب کیا ہوا کہ می اینڈ مائی ہسبینڈ, ان کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے, تو جب بھی میں کہیں جاتی تھی تو میرا دل اداس ہو جاتا تھا. میں آپ کو جینوئن بتا رہی ہوں, میرا دل اداس ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی میں چھپ کے نا واش روم میں روتی تھی. اور میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ جو میں دوسری دفعہ جا رہی ہوں, اس سے تو میری بہن کے ساتھ میں یہ کر لیتی, یا میں وہ لوگ نہیں جا رہے میں جا رہی ہوں. تو ایوری سنگل ٹائم آئی واز ان پین کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں اور میں بس یہ پین لے کر میں آگے بڑھ رہی تھی. تو ون آف مائی فرینڈ ہو واز بیٹر مچ مور ریلیجیس دین می, اس نے مجھے ایک بات کی جو میرے لیے بہت ریلیف جس نے مجھے دیا. اس نے مجھے بولا کہ علی دیکھو, جو تمہارے دل میں درد ہے نا, جس کے حساب سے تمہیں ہوتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ سب میرے بہن بھائی بھی کریں, یہ بہت پیاری سوچ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وہ سوچ ہے جو کہ انبیاء نے کہا کہ اپنے خاندانوں کا اور اپنے ان لوگوں کا خیال کرو. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے, یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس ہے اور تم اس طرح دکھتے نہیں ہو نا, تو وہ بھی ناشکر ہے, غلط ہے. یعنی میں اچھے لباس اس لیے نہ پہنوں کیونکہ میرے پاس تو ہے, پر میری بہن, لیٹ سپوز میری بہن, میری کزن, سم ون, آپ کے پاس ہمیشہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن سے آپ کہیں بہتر ہوں گے اور کوئی آپ سے بہتر ہوں گے. تو شو آف کرنا تو کچھ حد تک آپ کے انٹینٹ میں بھی ہوتا ہے. یعنی میں نے ڈائمنڈ رنگ پہنی اور میں بتا بھی رہی ہوں کہ میں نے ڈائمنڈ رنگ پہنی ہے, اس کو فلانٹ نہ کریں زیادہ. کمنگ ان فلانٹ. تو میرے دل میں نا ایکچولی ریلیو آیا کہ ہاں کہ یہ نا شکر میں نہ جائے. آئی ہیو ٹو مینٹین دا بیلنس ان بٹوین مائی فیملیز لو اینڈ آلسو جو اللہ مجھے نوازے. بہت خوبصورت جی. سو آئی ڈونٹ نو بٹ دیٹ از سم تھنگ آپ لوگ بیان کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ کا جو نکاح ہوا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ولیمہ کیا ہے, اس ولیمے میں پتہ ہے کیا تھا؟ آپ کو بہت حیرت ہوگی. اس ولیمے میں صرف اور صرف کھجور اور گھی کا حلوہ تھا. اچھا جی. اور اگر ہم, کیونکہ اس وقت وہی چیز پرووائڈڈ تھی, وہی دے سکتے تھے, تو وہی کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اب جناب زینب کا جب نکاح ہوا ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, تو اس میں تو بکری کا نکاح کیا ہے انہوں نے, بکری کا ولیمہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اگر آپ کے پاس ہے, اب آپ ایسا بھی نہ کریں کہ آپ کے پاس ہے اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی جی بس میں تو مسجد سے بچی کا نکاح کر دوں گا, نہیں. جی ایکچولی تھینک یو فار ایڈنگ اٹ, کیونکہ نا یہ بہت سارے لوگوں کو, جو کہ یقیناً اگر میری سوچ ہے تو میں کوئی دنیا میں اتنی نایاب تو نہیں ہوں, بہت ساری لوگوں کی اسی طرح کے پرابلمز ہیں نا. لیکن اس کے اندر بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ آپ کے بہت زیادہ اس چیز سے اسراف اگر آپ کرتے ہیں اور اس چیز سے لوگوں میں اور معاشرتی طور پر نقصان ہوتا ہے تو آپ نے اس سے بچنا ہوگا. بالکل. لیکن اتنا آپ کریں کہ جو آپ کے بچوں کی خواہشات ہیں, اب ایسا بھی نہیں کہ بالکل کوئی تقریب ہی نہ کی جائے اور بچہ یہ سوچے میں تو پتہ نہیں کہاں پیدا ہو گیا, کیا نقصان میں نے کر دیا. بیلنس میں رہ کے اس سے بھی جب آپ اس طرح کی تقاریب کرتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو, اور خاص طور پر اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ امیر تو آپ بلا لیں اور غریبوں کو آپ بالکل آؤٹ کر دیں, چاہے وہ آپ کے خاندان کے ہی کیوں نہ. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ نہیں اگر میری فلاں بہن آ گئی اور اس نے جو ہے نا اس طرح سے بیہیو کر دیا تو میری دوستوں کے ساتھ پر کیا اثر پڑے گا. ٹریٹمنٹ نہیں ہے, ایکول نہیں ہے. تو اس چیز کا بھی بڑا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے جو بھی تقریب ہے اس میں آپ نے سب کو ایک ایکوالٹی کے ساتھ چلیں. جی شہریار صاحب. دیکھیں آپ کے پاس ہے تو جتنا ایزی اور اپنے خاندان کو, اپنے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی لیول سے, اسی حساب سے آپ خرچہ کرنے کا اجازت ہے. لیکن کسی کے اوپر اپنے مال کی, اپنی مالداری کی, اپنی اس کا روب ڈالنا ہو, جی میں تے بڑا چودھریاں تے میرے پتر دے ویاہ دے ہوتے, دیکھو میں ہیلی کاپٹر سے میں نے نوٹ کروائے ہیں, بٹوائے ہیں یا اچلوائے ہیں, تو یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. کسی کو اتنا نیچا دکھا دینا
کہ لوگ آئیں, بچیاں آئیں. دیکھیں میں بچیوں کے دل سے بڑا ہوتا ہوں, معصوم ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. ہر بیٹی اپنے باپ کی شہزادی ہوتی ہے. بالکل بالکل. اب وہ مزدور ہے اس کا باپ یا وہ کوئی وزیر اعظم ہے. بالکل ٹھیک. بیٹیاں تو کہتی ہیں تیاں تے سانجیاں ہوندیاں نے. سانجیاں ہوندیاں نے, بالکل. ان کا دل کتنا دکھتا ہوگا کہ جب وہ دیکھتی ہوں گے یار ہمارا باپ تو ایک مزدور آدمی ہے, وہ 40,000 روپے کی جاب کرتا ہے, وہ اس طرح کی شادی تھوڑی کر سکتا ہے ہمارا باپ ہماری, جیسی کہ ہم اپنی یہ اس کزن کی شادی میں آئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. سادگی کے دیکھو کتنے فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا اخراجات بچتے ہیں. اخراجات بچتے ہیں, بالکل. جو آج کا سب سے بڑا ہمارا دہلی میں ہے جی, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, فائنینشیل اتنا سلم پایا ہوا ہے. روٹی کھلانا جو ہے, روٹی نہیں. کھلانا شادی پہ سب سے پہلے جو مہمان آتے ہیں وہ روٹی دیکھتے ہیں, ان کو لہنگے شہنگے کچھ نہیں, ان کو کھانا چاہیے. اچھا. نمبر 2, ہمارے ہاں جو ایک, میں آپ کو صحیح عرض کروں, رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں بہترین, بلکہ فرمایا اے لوگوں بدترین نکاح کی محفل وہ ہے, یعنی ولیمے کی محفل وہ ہے کہ جس میں تم اپنے امیر رشتہ داروں کو تو بلاؤ اور غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دو. یہ بدترین ولیمہ ہے, بدترین کھانا ہے حضور نے فرمایا. جی. اور اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی, بلا تو لیتے ہیں, ٹریٹمنٹ غلط دیتے ہیں. ٹریٹمنٹ بھی نہیں اچھے کرتے, ان کو وہ کونے کھانچوں میں بٹھواتے ہیں اور اپنے آگے والوں رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بٹھاتے. ہمیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا, خود اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سادگی اختیار کرتا ہے, جو اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے, یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ اونچا کرتا ہے. بالکل. اس کو مالی طور پر بھی اونچا کرتا ہے, اس کی عزت کے طور پر بھی اس کو اونچا کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک خاص دعا فرمائی تھی, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے اور حزن سے, واعوذ بک من عجز والکسل, اے اللہ میں لوگوں کے سامنے عاجز, ذلت و خوالی سے اور سستی سے, کسل مندی سے, اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من الجبن والبخل, اے اللہ میں کنجوسی سے اور بخل سے سوری آج گلا خراب ہو گیا, اے اللہ میں فضول خرچی اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور میں یہ پناہ مانگتا ہوں غلبت الدین و قہر الرجال, کہ میں لوگوں کے سامنے قرض لینے میں اور جو ہے نا لوگوں کے ذلت اور ان کے ظلم سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ 8 چیزوں سے رسول نے ہمیں فرمایا, اگر ہم یہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں تو واللہ میں آپ کو صحیح عرض کروں ہم جو ہے نا بچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا دیکھیں, اگر آپ کا دل بھی ہے کہ آپ شادی ایک لیوش طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو دونوں فیملیز ہیں ان کو بڑی میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے یہ کام کرنا چاہیے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ کچھ فیملیز میوچول انڈرسٹینڈنگ تو کر لیتی ہیں, نہیں یہ میں نے دیکھا ہوا ہے, ایکسپیرینس بھی کیا ہوا ہے, کہ آپ نے کہا جی ہم مل کے ایک فنکشن کر لیں گے. اب کیا ہوتا ہے, وہ لڑکی والوں سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لڑکی والے زیادہ پیسے ڈالیں گے, ہم تھوڑے کم ڈالیں گے, جی ہمارے تو اتنے مہمان نہیں, ہم تو لڑکے والے ہیں. اگر مطلب یہ میں نے دیکھا ہے, تو اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ سے دونوں مل کے ایک فنکشن کریں, 2 کریں, لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ اگر لڑکی والوں کے ساتھ اس طرح چلیں تو کیا ہی بات. اچھا, اور اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ سوشل آسپیکٹ سے بھی دیکھیں نا, کہ الٹیمیٹلی یہ نا بہت زیادہ امتحان بھی ہوتا ہے, مطلب ان سینس کہ بہت ساری لڑائیاں جو ہیں, بہت سارے اعتراضات ہوتے بھی شادی کے موقع پر ہی ہیں, اور اس کا ایک میجر ریزن بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا ہم دکھا رہے ہوتے ہیں یا جتنا ہم پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جہاں لڑکی جا رہی ہے اور جہاں اس نے پوری زندگی ایک فیملی اسٹیبلش کرنی ہے, سیٹ اپ دینا ہے, اس کے لیے اس کو ویلکم کرنے کے لیے بھی دلوں کا بڑا کرنا از ویری امپورٹنٹ. اچھا, آج کل تو یہ والی بات بھی ہے نا کہ اب تو ماشاءاللہ لڑکیاں بھی خود مختار ہیں, جابس کر رہی ہیں, اپنے لیے سیونگس کر رہی ہیں, ان کی اپنی بھی خواہشات ہیں. تو الٹیمیٹلی ایک چیز جو میں ضرور لڑکوں کے فیور میں کہنا چاہوں گی, اور بینگ اے لائف کوچ میں بار بار یہ بات دہراتی ہوں, بیکاز مجھے یہ ریئلائز ہو رہا ہے آمنہ کہ لڑکیوں نے بھی نا اپنے خیال میں جو پرنسس بنائے ہوئے نا, ان سے ان کی بہت امیدیں ہیں. نہیں, وہ انسٹاگرام دولہے ڈھونڈ رہی ہیں, انسٹاگرام دولہا ڈھونڈ رہی ہیں, انسٹاگرام دلہن ڈھونڈ رہے ہیں, انسٹاگرام ڈیکور ڈھونڈ رہے ہیں, ہر چیز. تو اس کی وجہ سے نا بہت ڈساپوائنٹمنٹ لڑکیاں اپنے دل میں لیتی ہیں, کیونکہ اس پورے خاکے میں جو سارے رنگ بھرنے ہیں وہ اسی شہزادے نے بھرنے ہیں جس کا وہ انتظار کر رہی ہیں.
ریالٹی میں یہ شہزادے نہیں ہیں, نہیں ہو ہی نہیں سکتے, نہ شہزادیاں ہو سکتی ہیں. تو الٹیمیٹلی جو لڑکیوں کو سمجھنا ہے, اور جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ لڑکیوں کے اندر ایز کمپیئر ٹو مین, ان کی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیپ ڈاؤن, کیونکہ شاید کبھی وہ بولتی نہیں ہے, سرفیس پہ آتی نہیں ہے, اور وہ اتنے سارے گرجز اور اتنا سارا اسٹریس بن رہا ہے کہ جب آپ پہنچتے ہیں نا 50 سال کی عمر تک, تب آپ کے منہ سے صرف ایسے کلمات ہی نکلتے ہیں جس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے. اٹس آل دا گرجز یو آر کیرنگ آل دا وے اراؤنڈ.